اور جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ تصویر پہچانتے ہو، تو میں اور آپ دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں کہ ہم فوراً کہہ دیں فرشتوں یہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کے نبی کی پہچان تب ہوگی کہ اس دنیا میں نبی کے طریقوں پہ عمل کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ جمعہ میں حضرت سے آپ تقریر سنتے رہتے ہیں، یہ مذاکرہ ہے، ہم بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں سبق ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، تو یہ دین کا مذاکرہ ہے۔ کسی کی بات دل کو لگ جائے، انسان توبہ کر لے، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا بن جائے، کسی ایک کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، کوئی میری ماں بہن توبہ کرنے والی بن جائے، ہم ان گناہوں کی دلدل والی زندگی سے بچ کے نیکی والی زندگی کی طرف چلے آئیں، ہم جھوٹ چھوڑ کے سچ بولنے والے بن جائیں، ہم غیبت چھوڑ کے غیبت کو چھوڑ کے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم حسد چھوڑ کے تکبر چھوڑ کے عاجزی کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ کے راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے رونے والے بن جائیں۔ یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے رونا اتنا عظیم ہے کہ ساری ساری رات میرے آقا کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ساری ساری رات روتے، سجدہ لمبا ہوتا، رکوع لمبا ہوتا، قیام لمبا ہوتا، اتنا زیادہ روتے، سردیوں کی راتیں ہوتی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی سوج جایا کرتے تھے، پھٹ جایا کرتے تھے، آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی۔ جس زمین پہ میرے آقا سجدہ کرتے وہ سجدے والی زمین میرے نوجوان بھائیوں تر ہو جایا کرتی تھی، اور میرے آقا اتنا روتے، ایک دن اماں نے پوچھا، اللہ اکبر، سارے کہو سبحان اللہ۔ اماں عائشہ نے کہا میرے آقا جی میں نے دیکھا سجدہ اتنا لمبا، اس سے پہلے اتنا لمبا سجدہ میں نے نہیں کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اتنا بڑا لمبا قیام کیا، میرے محبوب میں نے اتنا لمبا قیام کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آقا جی آج ساری رات روتے رہے ہیں، میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو حرکت دی، یوں لگا مجھے کہ کہیں میرے محبوب دنیا سے چلے تو نہیں گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں نے جب اپنا منہ مبارک کان مبارک میرے آقا کے قریب کیے، میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے آقا کے پاؤں مبارک کو حرکت دی، میرے آقا نے اپنے پاؤں کو ہلایا، سلام پھیرا، حضرت بلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دی ہے، میرے آقا سلام پھیرا، اماں نے دیکھا جس جگہ میرے آقا نے سجدہ کیا ساری زمین آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ اماں نے کہا آقا جی اتنا زیادہ کیوں روئے؟ ساری رات یہ پڑھتے رہے تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ میرے مولا میرے نام لینے والوں کو تو عذاب دے دے، تیرے بندے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے اللہ میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے میرے نام لینے والوں کو معاف کر دے، پھر بھی تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ساری رات میرے آقا نے سجدے میں گزاری۔ میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میں اور آپ تو اپنے نبی کے آنسوں کو بھول چکے ہیں، اپنے نبی کے رونے کو بھول چکے ہیں، امام الانبیاء کے لمبے سجدوں کو بھول چکے ہیں۔ اماں نے کہا آقا جی ساری رات سجدہ کر کے یہ آیات مبارک پڑھتے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مکہ کے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ہر میرا بھائی چاہتا ہے، ہر بزرگ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے، ہر بہن چاہتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اللہ کی ذات مجھ سے محبت کرے، اور جس کو اللہ مل گئے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ محبت کیسی ہوتی ہے اللہ کی؟ اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا ہے؟ نوجوان ہے، جنگل ہے،
بکریاں چرا رہا ہے. ابن عمر کے جنگل میں پہنچے, نوجوان لڑکے کی طرف متوجہ ہوئے. بکریاں چرانے والا نوجوان, حضرت ابن عمر نے کہا نوجوان بکری کا بچہ دے دے, بھوک لگی ہوئی ہے, میں بھی کھاؤں گا آپ بھی کھائیں گے, دونوں کھائیں گے, پیسے لے لو. نوجوان نے کہا کون ہو بابا جی؟ آپ کو پتہ ہے میں بکریوں کا نوکر ہوں, مالک نہیں ہوں, ان کا مالک گھر میں بیٹھا ہوا ہے, میں تنخواہ لیتا ہوں, میں غلام ہوں, میں نوکر ہوں, بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں. چھوڑ دو بھائی, سارے متوجہ ہوتے ہیں, اتنا آواز میں رہ خیر نظر میری طرف متوجہ ہے نا. اب میں نے اس لیے کہا کہ ایسے بیٹھنا کہ کل حشر میں بھی اسی طرح ہم بیٹھے, یہی بات ہے یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی محبت میں؟ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی بات ہے نا. اور کلمہ ملا, اللہ اس کلمے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہاں نوجوان ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا ارے نوجوان کیا ہو گیا تجھے, تیرا مالک تو یہاں نہیں, بکری دے دے, اس کا بچہ دے دے, پیسے لے لے, مالک کو کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اسے کیا پتا کہ بھیڑیے نے کھایا نہیں کھایا. نوجوان غلام کہتا ہے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو, میں آپ کو پہچانتا نہیں, مگر اللہ کہاں چلا جائے گا, اللہ تو موجود ہے, مالک کو پتہ نہیں چلے گا, میرے رب کو تو پتہ چلے گا. میں اللہ کے سامنے حشر والے میدان میں امام الانبیاء کے سامنے کیسے جاؤں گا, میں یہ نہیں کر سکتا, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رونے لگے, نوجوان کو پکڑا, اٹھایا, مسجد نبوی میں لے آئے, صحابہ جمع ہو گئے, واقعہ سنایا, سارے صحابہ رونے لگے. جنگل میں بیٹھ کے ایک نوجوان جوانی کی حالت میں جب اللہ سے اتنا ڈرا ہے, اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی ہو نہیں سکتا ہے. میں اور آپ موبائل پہ, میرے نوجوان بھائی ہیں, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ گناہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہے یا نہیں؟ غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جھوٹ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ نوجوان میرا سمجھتا ہے میری بات کسی کو نہیں پتا, اللہ کا واسطہ ہے میرے نوجوان بھائی, کیوں اللہ کے نبی کو روزہ رسول میں پریشان کر رہے ہو؟ میرے اور آپ کے اعمال میرے آقا میں جب پیش ہوتے ہوں گے, آپ کے اور میرے, اللہ کا واسطہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھو نا, میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہوں گے یا پریشان ہوتے ہوں گے؟ چند سیکنڈوں میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اللہ کا ڈر بتاتا ہوں, فاروق اعظم ہے, امیر المؤمنین ہے, رات کو گشت کر رہے ہیں, ہر گلی میں جاتے ہیں, بیس بدل کے جاتے ہیں, لوگوں کا پتہ کرتے ہیں. اللہ نے پوچھ لیا میں اللہ کے حضور کیسے جواب دوں گا؟ ہمیں کرسی مل جاتی ہے, ہم ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم دوسرے کی دکان پہ بیٹھ کے اس کے پیسے چھپاتے ہیں یا نہیں؟ ہم کسی کی گاڑی چلا کے اس کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کا مال بیچتے ہیں یا نہیں؟ پھر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں. عاشق تو ایسے ہوتے ہیں نا, آئے قربان جاؤ. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آدھی رات گزر گئی, ایک کچی جھونپڑی کے پاس پہنچے. جنگل ہے, بیابان جنگل ہے. ماں بیٹی جوان ہو گئی, ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے. ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی عید نزدیک آ رہی ہے, اماں کیا کروں؟ دودھ میں پانی ڈالو, پیسے زیادہ آئیں گے, کپڑا لیں گے, مزے کریں گے. ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے, میری بیٹی کا ایمان کتنا مضبوط ہے. آج کوئی کسی کو ملاوٹ کا کہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم مسالہ جات میں ملاوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم دکان کے مال میں ملاوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میرے آقا کا پاک فرمان ہے من غشنا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. کس نے کہا؟ امام الانبیاء نے, آقا نے کہا من غشنا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے، میری بیٹی کسی دوسرے گھر میں جائے گی، وہ اللہ کا کتنا ڈر لے کر جائے گی، اللہ کا کتنا تعلق لے کر جائے گی، رسول اللہ کی کتنی محبت لے کر جائے گی، رسول اللہ کی محبت میں کیسے زندگی گزارے گی۔ امیر المؤمنین باہر کھڑے ہیں، بات سن لی، گھر واپس آ گئے، رات ہوئی، صبح نماز پڑھائی، پھر دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، بوڑھی اماں باہر آئی، کون ہے؟ فرمایا عمر آیا ہوں۔ رات کو دودھ میں پانی ڈلواتی تھی، بوڑھی رونے لگی، پسینہ آ گیا۔ فرمایا امیر المؤمنین ملاوٹ نہیں کروا رہی، اپنی جوان بیٹی کا امتحان لے رہی تھی۔ فرمایا میں سمجھ گیا، واپس اس لیے آیا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دے۔ ماں رونے لگی، ہم غریب جھونپڑی والے، آپ امیر المؤمنین عمر ہو، وہ عمر جس کو میرے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر کے مانگائے، جن کی وجہ سے وہ زمین پہ بولتے اللہ قرآن اتار دیتا ہے، وہ عمر جو دریا کو خط لکھتے ہیں اللہ چلانے لگ دیتے ہیں، وہ عمر جو زمین پہ ٹھوکر مارتے ہیں زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ عمر جو زمین پہ میرے آقا کو مشورہ دیتے ہیں اللہ آسمان سے قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حیا بھی ہے، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے۔ رونے لگے، عاجزی سے روتے ہوئے کہا نانا اماں جی آپ کو پتہ نہیں آپ کی بیٹی کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کیا کہا اپنی ماں کو اماں میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتی۔ ماں نے کہا کیا وجہ ہے بیٹی؟ بیٹی نے کہا عمر کی حکومت ہے۔ بے ماں نے کہا بیٹی عمر تو موجود نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا ماں عمر موجود نہیں مگر عمر کا رب تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کرتے ہوئے میرا نوجوان یہ کہتا ہے، میرا بزرگ یہ کہتا ہے، میری ماں اور بہن کہتی ہے میں گناہ کر رہا ہوں دیکھا کسی نے نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ نوجوان خوش ہوتا ہے میں نے چھپ کے موبائل میں گناہ کر دیا دیکھا کسی نے نہیں۔ پہلا گواہ انسان کا کرامن کاتبین فرشتے ہوتے ہیں، دوسرا گواہ انسان کا یہ جسم کے اعضاء ہوں گے، زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ یاسین سب کو آتی ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ آج میرا نوجوان فرافر بول کے جھوٹ بول کے جان بچا دیتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہی زبان کل بند ہو جائے گی۔ ہاتھ بولیں گے، ٹانگیں بولے گی، ران بولے گی، آنکھیں بولے گی، کان بولیں گے، جسم کا ہر اعضاء بولے گا۔ تیسرا گواہ انسان کا یہ زمین کا ٹکڑا ہوگا، اس کے حق میں اس کی مخالفت میں گواہی دے گا۔ چوتھا گواہ انسان کا یہ وقت ہوگا، یہ وقت یا اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں گواہی دے گا۔ پانچواں گواہ اللہ کے نورانی فرشتے ہوں گے۔ چھٹا گواہ اللہ کے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتواں گواہ میرے اور آپ کی حمایت میں، میرے اور آپ کی مخالفت میں۔ ساتواں گواہ اللہ کی ذات خود ہوگی۔ اللہ خود کہیں گے میرے بندے تو یہ گناہ کرتا رہا، یہ نیکیاں تو نے کی ہیں، یہ ظلم تو کرتا رہا، یہ چھپ کے گناہ تو نے کیے، یہ محفل میں بیٹھ کے کیے، یہ تو نے گانے سنے ہیں، یہ دوسرے کو سنائے ہیں، یہ کسی کو بھر کے دیے ہیں، یہ تو نے بد نظری کی ہے، یہ تو نے نمازیں چھوڑی ہیں، یہ تو نے زکوٰۃ کا مال کھایا ہے، یہ تو نے لوگوں کا مال کھایا ہے، یہ تو نے اپنے بھائی کی زمین کھائی ہے، یہ تو نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہے، یہ تو نے اپنی بیٹی کے حصے کو مارا ہے، یہ تو یتیموں پہ ظلم کرتا رہا، یہ تیری بدماشی تھی، یہ بدماشیاں کرتا رہا، تیرے پاس لوگ تھے، ہٹو بچوں کے نشانات تھے، تو لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، ربا کرتا رہا ہوں۔ پھنس جائے گا، اللہ کے سامنے نہیں بول سکے گا۔ کون ہے وہاں اللہ کے سامنے بات کرنے والا؟ کوئی بات نہیں کر سکے گا، نہ نوجوان، نہ بزرگ، نہ بادشاہ، نہ فقیر،
نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ امیر نہ غریب، نہ جھونپڑی والا نہ ریڑھی والا، نہ بڑا کاروباری نہ چھوٹا کاروباری، نہ نمازی نہ تہجد گزار، نہ روزے رکھنے والا نہ نمازیں پڑھنے والا، نہ نیکیاں کرنے والا نہ گناہ کر، کوئی بھی اللہ کے سامنے نہیں بول سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غصے کی حالت میں ہوگی۔ میرے نوجوان بھائی، قبرستان میں جاؤ، کتنے نوجوان مر چکے ہیں، جاؤ نا اسپتالوں میں، کتنے نوجوان بیمار ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی، زبان بند ہو چکی ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں جاؤ، اپنی عمر کے بزرگوں کو دیکھو، فارغ ہو چکا ہے، بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، تلیاں مر رہے ہیں، ہائے میں نے جوانی کو برباد کر دیا، ہائے میں نے پیسہ ضائع کر دیا، ہائے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ چند دن بیمار رہو، 10-20 دن لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پھر دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ بیمار آدمی اکیلا چارپائی میں پڑا رہتا ہے۔ یہ وقت ہے غنیمت جانو، یہ وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، غنیمت جانو۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ سب کو صحت عطا فرمائی، مجھے صحت عطا فرمائی، کتنا پیارا جسم عطا کیا، کتنی پیاری زبان دی ہے، کتنے پیاری آنکھیں دی ہیں، کتنا پیارا چہرہ دیا ہے۔ شیشے کے سامنے میرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، شکر ہے اللہ، کتنی پیاری شکل دی ہے، کتنی پیاری آنکھیں دی ہیں، کتنے پیارے ہاتھ دیے ہیں۔ جس کا ہاتھ نہیں اس سے جا کر پوچھو، جس کی ٹانگیں نہیں اس سے جا کر پوچھو۔ اسپتال میں جاؤ، کسی کی ٹانگ کو کاٹ دیا گیا ہے، کسی کے گردے کام نہیں کرتے ہیں، کسی کے دل میں سوراخ ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کیسے کیسے مریض پڑے ہوئے ہیں، پریشان حال، دھکے کھا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، جیب خالی ہو گئی، گھر بیچ کے لگا دیا، زمینیں بیچ کے لگا دی۔ اللہ کا کرم ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا۔ توبہ کر کے یہاں سے نکلو، جھوٹ بولتے ہیں آج کے بعد نہیں بولیں گے، غیبت کرتے ہیں آج کے بعد نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھی آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے، جو جھوٹ کی قضا کریں گے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے، کس وقت موت آ جائے، کس وقت فرشتہ آ جائے، کس وقت لینے والا آ جائے۔ بیوی روتی ہوئی رہ جاتی ہے، ماں روتی ہوئی رہ جاتی ہے، باپ روتے ہوئے رہ جاتا ہے، دوست یاد کرتے کرتے رہ جاتے ہیں۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، جانے والے ہوں گے یا نیک اعمال ہوں گے یا اللہ کے نبی کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کتنا روئے ہیں ہم اللہ کے سامنے، موبائل گم ہو جائے رونا آ جاتا ہے، مرغی مر جائے رونا آ جاتا ہے، نماز رہ جائے رونا نہیں آتا۔ ڈر دیکھو، مدینہ ہے، اللہ اکبر، میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں، روزانہ ایک صحابی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ روزانہ صحابہ نے کہا آقا جی میرے صحابہ، یہ صحابی روزانہ چلے جاتے ہیں، پوچھ لو کیا وجہ ہے؟ منافقین کی آیات اترتی تھی، سارے صحابہ پریشان ہو گئے، سلام پھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں، پوچھ لو کیا وجہ ہے؟ دوسرا دن ہوا، میرے آقا نے نماز پڑھائی، صحابی رسول نے جلدی باہر نکلنے لگے۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں، لوگ آتے رہیں گے، آپ کے گاؤں کے ہی ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے ہیں، آپ کو تو دیکھا ہوا ہے یہ نہیں دیکھے اتھو ہی آسو نیچے موڑ کے جو مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا تقدس کا کوئی خیال ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس قرضہ مانگنے کے لیے جائیں، قرضہ کسی کو کننے ہو نا، کننے جلو دیکھو ادھر قرضہ مانگو دیسی، کیوں بابا جی دیسی کیوں نہیں دینا؟ وہ بڑا بدتمیز ہے، وہ مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آنا، دیکھنا ادھر ادھر ہے، قرضہ میرے کو مانگنے سے آئے، جب یہی ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھو گے، اللہ کہیں گے بڑا بدتمیز ہے، میرے گھر میں بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ کسی بڑے افسر کا گھر میں جاتے ہو ایسے ہی بیٹھتے ہو؟ ایسے ہی بیٹھتے ہو؟ نہیں، خیال ہوتا ہے یہ اس کے پھول نہیں ہو جانے، خیال کریں اتنے پھولا لے چواں پھولا لے، یہ بڑا افسر ہے ڈرامے نال گل کریں، یہ سارے بسکٹ نہ کھا چھوڑی، انہیں نہیں ہونا بابا جی زیادہ کھاسے دا افسر کو کھایا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صرف ہمیں لسی ملی ہے اللہ میں کاری ملے، دنیا میں ساریاں گلائیں تھے، ساریاں زدائیں تھے،
اللہ اکبر نماز بھی نال کھڑ کے پڑھنے نال سدا بھی کرنے اصل نہیں مسجد اتنے جمعہ پڑھانا ہے 2 بزرگ خفا آ گئے تو نماز پڑھنے حضرت ایک دوسرے کو نہیں کھلنے اگر ایک کھلے دوسرا پڑھاؤں دوسرا پڑھاؤں میں بزرگ ہو اقامو تو نہیں تسی اگے پیچھے ہو جلنے کے وجہ ہے دوسرے آخر میری اس نن نہیں لگنی میں نال کھلے کو نماز دے پڑھنے ہوئے ایک صاحب بھی لگنی نہیں. اچھا پھر میں نے جمعے میں بیان کیا کہ یہ بات غلط ہے. ان دونوں نے جا کے چھپ کے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. سب کہو سبحان اللہ. معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو؟ تو بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ متوجہ ہوں گے تو میرے ذہن میں اللہ بات ڈالیں گے, میں بات کروں گا کہ یہاں کیسی بات کی جائے. میں بھی فرشتہ تو نہیں ہوں نا, آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو میں بھی آپ کو دیکھتا رہوں گا, آپ مجھے دیکھتے رہو گے. حضرت جی یہی بات ہے. اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. بات سنو, میں بڑی کمال کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دوسرا دن میرے آقا نے نماز پڑھائی, صحابی جانے لگے. میرے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ. جوتوں پہ بیٹھ گئے, نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے, وہاں ہی بیٹھ گئے. میرے آقا سب صحابہ سے فارغ ہوئے, بلایا اپنے صحابی کو, میرے یار جلدی چلے جاتے ہو, کیا وجہ ہے؟ صحابی رونے لگے. نوجوانوں, دل پہ ہاتھ رکھنا, ایمان سے سننا, میری باتوں کو اوپر اوپر سے نہیں سننا, دل کی تختی پہ لکھ کے جانا. صحابی رسول نے کہا آقا جی منافق نہیں ہوں, آپ سے محبت کرنے والا ہوں. وجہ یہ ہے ایک ہی میرے پاس چادر ہے, میرے گھر میں دوسری چادر نہیں, یہی چادر جا کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں, وہ اپنے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے, اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں. آقا جی مجھے معاف کر دینا. جی تو کرتا آپ کے پاس بیٹھنے کا, میری بیوی کی نماز رہ جائے گی, وہ رونے لگ جائے گی. آقا نے کہا جلدی جاؤ. جا کے دو چادر. صحابی چلے گئے, دیر ہو گئی. صحابی رسول نے دروازہ بند کیا, دروازے کے پیچھے لکڑی رکھی, زاروں قطار رونے لگی. نماز کو دیر ہوئی, میں جہنم میں چلی جاؤں گی. صحابی رسول ہے, ایک نماز دیر سے پڑھنے کی وجہ سے اتنا روئی, پوری مدینے کی گلیوں میں آواز آئی. صحابی نے آ کے کہا مجھے آقا نے روک لیا تھا. صحابیہ اتنی روئی, دروازہ نہیں کھولا. صحابی بھاگتے ہوئے میرے آقا کے پاس آ گئے. آقا جی بیوی رو رہی ہے, دروازہ بند کر دیا, دروازہ نہیں کھول رہی ہے, آپ کچھ کر دیجئے. میرے آقا اپنے نبوت والے قدموں کے ساتھ چل کے گئے. قربان جاؤں آقا کے قدموں پہ, قربان جاؤں آقا کے جانے پہ. میرے آقا خود گئے, دروازے کے باہر گئے. میرے آقا نے اپنی چادر اتاری, پاک نبی کی پاک چادر, جس کو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے, جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے. آقا نے اپنی چادر اتار کے اندر دی, فرمایا یہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھو. اللہ نے آج اتنا آپ کو پسند کیا کہ 70 گنا زیادہ اللہ نے اجر عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. کیا ہماری نماز رہ جائے ہمیں رونا آتا ہے؟ کیا ہم کبھی اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کے روئے ہیں؟ چلو اور بات کرتا ہوں. آپ میں سے کسی کے والد کی کوئی توہین کرے, سکون سے بیٹھتا نہیں, روٹی نہیں کھاتا. نوجوان کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ فلاں نے میرے باپ کو ذلیل کیا ہے, جب تک بدلہ نہ لوں اس وقت تک سکون سے کھانا نہیں کھاؤں گا. محلے والے کہتے ہیں, رشتہ دار کہتے ہیں اپنے باپ کی عزت کرنے والا حلالی بیٹا ہے, محبت کرنے والا بیٹا ہے. اے میرے نوجوانوں, او میرے بزرگوں, او سفید رشید بزرگوں, او میرے نوجوانوں, یہ نوجوانی ختم ہو جائے گی. سب کو پتہ ہے میرے آقا کی توہین ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے قرآن کو جلایا گیا ہے, سب کو پتہ ہے میرے آقا کے صحابہ کی توہین ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے میرے آقا کے صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں. ہم میں سے کون ہے جو راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے رویا اور روتے ہوئے سجدے میں گیا اور دعا کی ربا میرے بس میں نہیں ہے, میرے بس میں صرف آنسو ہی ہیں, میں رو ہی سکتا ہوں, میں گڑ گڑا ہی سکتا ہوں, میں آنکھوں سے آنسو ہی بہا سکتا ہوں. اللہ میری موجودگی میں اللہ کی نبی کی توہین ہوئی, یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا, اس سے بہتر مجھے موت آ جائے. کسی نے کیا ہے؟ دلوں پہ ہاتھ رکھو میرے بھائیوں, او میرے نوجوانوں. یہ نوجوانی ایسے نہیں ملی. نوجوان تو وہ تھے, احد کا میدان ہے. نوجوان آئے, ہاتھ میں
لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، میرے آقا کے سامنے آئے، سلام عرض کیا، فرمایا میں مسلمان ہو جاؤں، جا کے لڑوں اور لڑنے کے بعد شہید ہو جاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا نوجوان اگر اس حالت میں ایمان لانے کے بعد شہید ہو جائے اللہ جنت عطا کریں گے، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، میں رسول اللہ آپ کو جنت الفردوس میں محل لے کر دوں گا۔ لاٹھی پھینکی، اللہ کے نبی نے تلوار دی، کلمہ پڑھا، لڑنے لگے، نعرہ تکبیر مارا، صفے کی صفے چوٹ چیر دی، لڑتے لڑتے اتنے زخم آئے گر گئے، گرتے ہوئے صحابی نے کہا بیٹھ جاؤ، بڑے زخم آ گئے، آرام کر لو۔ نوجوان نے کہا مجھے چھوڑو، میں دیکھ رہا ہوں کہ احد کے پہاڑوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید ہو گئے۔ جان قربان کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں مال دینا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میرے نبی کے لیے اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میرے نبی کی محبت کے لیے اپنا کاروبار چھوڑنا آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جن کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا بڑا آسان کام بن جاتا ہے۔ ہم نے تو اللہ کے نبی سے محبت کی ہی نہیں، نعرے تو لگائے ہیں، بات تو کی ہے، محبت نہیں کی۔ محبت کرنی ہے تو صدیق اکبر کے پاس جا کر پوچھو صدیق اکبر محبت کیسی ہوتی ہے، تو میرے صدیق کہیں گے محبت تو یہ ہے جبرائیل امین آئے میرے آقا کے پاس، سلام عرض کیا، پاس صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا بات کر رہے ہیں کسی سے، صدیق اکبر کو پتہ نہیں آقا جی کس سے بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا رونے لگے، صدیق اکبر بھی دیکھ کر رونے لگے۔ آقا جی کافی دیر خاموش تھے، پھر کسی سے بات کر رہے تھے، اب زار و قطار رونے لگے، میرے سامنے روتے ہو، صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، صدیق اکبر بھی رونے لگے، اتنا روئے، میرے آقا نے سہارا دیا، صدیق آج ویسے نہیں رویا، آج تو جبرائیل نے مجھے رولا دیا ہے۔ آقا جی کیا معاملہ ہوا، کیا منظر ہوا ہے؟ فرمایا جبرائیل آئے، سلام عرض کیا، مجھ سے پوچھا آقا آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے صدیق ہیں، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے کیوں ہیں، یہ پرانے کپڑے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آقا یہ تو وہ صدیق ہیں جن کی 11 ریشم کی کپڑے کی دکانیں تھیں، کہاں چھوڑی؟ میرے آقا نے کہا میری محبت میں قربان کر دی ہے۔ آقا صدیق کے جسم میں اعلیٰ قسم کا لباس ہوتا تھا، کہاں چھوڑا؟ آقا نے کہا میرے جبرائیل میری محبت میں لباس بھی قربان کر دیا۔ آقا کئی قسم کے کھانا کھانے والے صدیق اکبر آج آپ کے ساتھ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے آج یہ بھوکے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا آقا جی یہ ویسے میں نے نہیں پوچھا، یہ رب العالمین نے کہا جا کے پوچھو، اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ آقا خاموش ہو گئے۔ میرے جبرائیل امین نے کہا آقا جی رب العالمین نے آپ کو بھی اور صدیق اکبر کو بھی سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سلام ایسے نہیں آتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ نماز پابندی سے پڑھو گے، غیبت سے بچو گے۔ غیبت کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت یہ ہے، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ اللہ غیبت یہ ہے کہ میرے اندر ایک گناہ موجود ہے اور لوگوں میں بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ میرے اندر گناہ موجود نہیں ہے، وہ بیان کرو گے تو اس کو کہتے ہیں بہتان۔ بہتان بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، یہی ہے نا۔ اور میں اور آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ کوئی ایک دن مجھے کوئی بزرگ ساتھی بتا دے کہ کوئی ایک دن میرا ایسا گزرا جس دن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے نوجوان، میرے ساتھی، یہ میرے بزرگ کوئی ایک سجدہ بتا دیں کہ کوئی ایک سجدہ ایسا ہے جس میں اللہ کے علاوہ میرے سجدے میں کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی کا کوئی ایک سجدہ، کوئی ایک سجدہ بتا دیں۔ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ٹھیک ہو جائیں گے، آپ میری طرف متوجہ ہو، اسی طرح چھوڑ آپ متوجہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک سجدہ بتا دیں، ایک سجدہ
اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، بالکل اللہ کے نبی کے سامنے سب نے جانا ہے، جانا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار کرنا ہے نہیں کرنا؟ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک نوجوان کی بات سناتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، چھوڑ دو میری طرف ہو جاؤ، یہ معاملہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کا ڈر ہو تو ہو جاتا ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، نوجوان ہے، نوجوان اپنے ہاتھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اللہ اپنے ہاتھوں پہ کیا باندھی ہوئی ہے؟ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا کئی دن گزر رہے ہیں، آتے جاتے ہوئے دیکھا پٹی باندھی ہوئی ہے، آنکھوں میں جب پٹی باندھی تو بزرگوں نے پوچھا نوجوان آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ پانی تھوڑا پھینکو ہے، مجھے دو، میں دام کر کے دو، پانی پھینکو، ٹھیک ہو جائے۔ سارے درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق چار یار۔ زندہ باد، بس ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہو سی اللہ اللہم صلی علی سیدنا میں نبی اس طرح بیمار ہونے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا۔ سارے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا۔ آیت الکرسی پڑھو، درود شریف۔ اللہ تعالیٰ سارے ہیں جو بیماری کو بچاؤ، آمین۔ اللہ اس پر سنی بھائی میں نوجوان ہے، کتنا سنا اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، چھوڑ دو ہم ٹھیک ہو تسی درود شریف پڑھو، انہاں چھیڑو نا، میں تو پہلے آتے ہیں قرآن ٹھیک ہو جائے۔ درود شریف پڑھو سارے، حضرت آیت الکرسی پڑھ کے پھر کو سورۃ طارق پڑھو، 3 دفعہ سورۃ طارق پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا اللہ سے پانی دو میں پانی سے گئے تھے۔ اللہم صلی علی درود شریف پڑھو سارے، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہ اکبر بیچارے تکلیف ہے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا